یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم میں آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم والوں نے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تم ان سے کوئی فریاد کرتے ہو تو کیا وہ تمہاری اس فریاد کو وہ سنتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی نفع یا کوئی تمہیں نقصان کو پہنچاتے ہیں؟ ان سے کسی نفع یا نقصان کی امید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہم نے پایا تو سو ہم بھی ویسے ہی ان کی پوجا کر رہے ہیں. یعنی اندھی تقلید، بالکل عقل کے اور سمجھ سے ورا اندھی تقلید. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کن کی عبادت کرتے رہتے ہو؟ افرأيتم ما كنتم تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے کا باپ دادا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمین. آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ سب یعنی بت میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، اور کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو اپنا دشمن قرار دینا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بتوں کو دشمن قرار دینے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پوجا کرنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیتے. بتوں کو دشمن قرار دینے کا مقصد، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالی جل مجدہ کے کلام میں آ گیا کہ نہ تو وہ نفع کے مالک ہے نہ وہ کسی قسم کے نقصان کے مالک ہے. تو جو چیز کسی نفع یا نقصان کی مالک ہی نہیں تو پھر اس کی دشمنی کا کیا مقصد؟ محدثین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جب اکٹھا کرے گا تو ان کے بتوں کو ان کے ساتھ لائے گا.
ان کے بت ان کے ساتھ آئیں گے. آج اس دنیا کے اندر تو یہ بت ہے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ ان بتوں کے اندر جان پیدا کرے گا، ان بتوں کے اندر روح ڈالے گا. جب وہ ان بتوں کے اندر روح ڈالے گی، وہ بت جب جاندار ہوں گے، گفتگو کریں گے، تو وہ بت ان کے گلے پڑ جائیں گے. وہ بت ان کے جو وہ گلے پڑ جائیں گے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، تم ہمیں کس وجہ سے رب کہتے رہے. سمجھ آئیے؟ وہ بت اس وقت ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کفار کے. اور اس دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر ان کو اپنی دشمن اپنے معبود قرار دے رہے ہو تو پھر اس دنیا کے اندر میری ان کی دشمنی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جان ڈالے گا تو یہ جان ڈالتے وقت یہ گواہی پیش کریں گے کہ نہیں، میری تو ان کی بنتی نہیں تھی، میں تو رب کو اپنا رب مانتا تھا. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہیں. وہ کیا کہ یہ فرمایا نا کہ میرا معبود صرف اللہ رب العالمین ہے. کون؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں جب بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہی شفا عطا کرتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے جس سے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا. رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سے جاری رکھنا. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے اس عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے اس وقت. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سو اس شخص کے سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. یہ چند صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت عطا کرتا ہے. سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خداوند قدوس جسے توفیق عطا کرتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف چلتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. مطلب کائنات کے اندر جتنی بھی غذائی اجناس ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف میرے لیے پیدا کی ہیں، میرے لیے سے مراد انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں. روٹی ہو، غذا ہو، اور اس کے علاوہ پھل فروٹ ہو، اور کھانے پینے کی جتنی حلال اشیاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پیدا کی ہے.
کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ایسی ذات نہیں جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو، جو ان چیزوں کی تخلیق کرنے والا ہو۔ اور پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب میرے لیے پیدا کی تو ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اگر بھوک کی خاطر کھائی جائیں تو ان کی وجہ سے میری بھوک مٹ جاتی ہے، اگر وہ پیاس کی طلب میں چیزیں پی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مشروبات کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پیاس کو ختم کر دیتی ہیں۔ ورنہ کون ایسی ذات ہے کہ جو پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھے کہ جب پانی پیا جائے تو پانی پینے کے بعد بندے کو اس کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی اس کی پیاس جب وہ ختم ہو جائے۔ ورنہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ بھی اگر چاہتا تو ممکن تھا کہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ غذائی اجناس برقرار رہیں، مگر ان کے لیے ان کے اندر سے ان کی اصل صلاحیت واپس کھینچ لی جائے۔ وہ بھوک کی وجہ سے کھانا تو کھائیں مگر ان کی بھوک نہ مٹے، اگر وہ پیاس کی وجہ سے پانی تو پئیں مگر اس پانی کے اندر سے بھوک مٹانے والی صلاحیت اگر ختم کر دی جائے تو وہ جتنا مرضی پانی پی لے ان کی پیاس ہی ختم نہ ہو۔ یہ خالق کائنات جل وعلا مالک و رازق ہے کہ جس نے مجھے ان چیزوں کی طرف مرغوب فرمایا اور میری رغبت ان کی طرف کر کے ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ میں جب یہ چیزیں استعمال کرتا ہوں تو پھر ان چیزوں کے استعمال کے بعد میرا مقصد حل ہو جاتا ہے، میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر وہ صلاحیتیں خداوند القدوس نے پیدا فرمائی ہیں، لہذا اس اعتبار سے اگر اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں مخلوقات عالم کے اندر، دونوں جہان کے اندر اس چیز کی جب وہ سرچ کروں، اس چیز کی میں دیکھوں کہ کیا ایسا کوئی دوسرا ہے جو ان چیزوں کی تخلیق کر سکے۔ اگر نہیں ہے تو جو ان چیزوں کی تخلیق کر رہا ہے وہی رب العالمین ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی ساری جہان کا، سارے جہانوں کا مالک اور رازق ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں، یہ بھی فرمایا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ بھی فرمایا جب میں بیمار پڑتا ہوں، مطلب یہ اس نے مجھے جب پیدا کیا تو بڑا صحت مند پیدا کیا، بڑی صلاحیتوں والا پیدا کیا، مجھے تندرست توانا پیدا کیا، لیکن بیماری جو ہے وہ میری وجہ سے آتی ہے، غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے، یا جس وقت جو چیز کھانی ہے وہ نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے اپنی طبیعت کو میں خود بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، میں کچھ ایسا ویسا کھا کر خود میں بیمار ہوتا ہوں، ورنہ میرا رب مجھے بیمار نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ کا کیا کام ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ تو مجھے شفا عطا کر کے پھر سے پہلے جیسا کر دیتا ہے، وہ مجھے شفا عطا کر کے پھر مجھے پہلے جیسا صحت مند فرما دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ میری روح قبض کرے گا اور مجھے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے زندگی اور موت۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس چیز کا طمع کیا جا سکتا ہے کہ قیامت والے دن جو خطائیں معاف فرما کر، انسانیت کو شرمندگی سے بچا کر، اپنے رحمت اور فضل کی چادر میں لپیٹ کر، جس طرح آج اس دنیا کے اندر اس نے پردہ رکھا ہے، وہ اپنے فضل سے اگر چاہے تو قیامت والے دن بھی پردہ رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ ہے۔ عظمت ربی حبلی حکما وعلقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے صحیح فیصلہ فرمانے والا حکم بنا، وعلقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے بعد میں آنے والوں میں اور میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر سے جاری رکھ،
وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اپنے برگزیدہ اور نیک لوگوں کی ملت میں وراثت میں عطا کر دی ہے، جس طرح کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے کہ جن کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، نیکوکاروں لوگوں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، اے میرے مولا کریم ان میں سے مجھے بھی شامل فرما، ان میں میرا شمار فرما۔ اور پھر فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور جن سے پہلے آپ نے پوچھا تھا اپنے چچا سے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، اب اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے مشرکین کے لیے دعا کرنی منع نہیں ہوئی تھی جب آپ نے یہ دعا فرمائی۔ بعد میں جب حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر کے لیے حکم یہ آ گیا کہ مشرکین جو ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے بخشش نہیں طلب کر سکتے، ان کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے۔ وہ ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ بات کا حکم ہے، اور یہ جو بیان ہے یہ پہلے کا بیان ہے۔ یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے اس چچا کے لیے بخشش کا سامان پیدا فرما، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس وقت اس کی جو حالت ہے وہ گمراہ والی ہے، یہ اس وقت گمراہ ہے، لہذا کوئی بخشش کا سامان پیدا فرما۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اور جس دن سب لوگ زندہ کیے جائیں گے مجھے اس دن کسی قسم کی شرمندگی سے محفوظ فرمانا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، یعنی جس کی اگر قیامت والے دن پکڑ ہو گئی، کسی کی گرفت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ مال دے کر چھڑا دیا جائے یا کسی کی اولاد کسی کے کام آ جائے کہ یہ میری اولاد کو میرے سپرد جو ہے وہ میری طرف سے معاوضہ یا کفایت کرتے ہوئے سزا اس کو دے دی جائے اور میری چھوٹ ہو جائے، نہیں، وہاں پہ اس دن کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ وہاں پر اپنے معاملات کا اور اپنے اعمال کا خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں سے ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں کہ لو یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہاں سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ اگر مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے وہاں پہ تو کیا کوئی دوسری ہستی وہ بھی کام نہیں آئے گی؟ کیا کوئی دوسرا اگر کسی کے لیے کچھ کرے تو کیا وہ بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ مال اور اولاد ان کا مراد ہے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کا مراد ہے۔ اہل ایمان کا یہ مراد نہیں ہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، اہل ایمان کی سفارش ایک دوسرے کے لیے مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ مشرک کی مشرک کے لیے، کافر کی کافر کے لیے، یا مومن کی کافر کے لیے، کافر کی مومن کے لیے یہ سفارشیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی اور ایک دوسرے کی اگر کوئی کفایت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کام آئے گا تو وہ صرف اور صرف مومن کے لیے کام آئے گا۔ اہل ایمان کے کام آئے گے، جس طرح کہ دوسری بے شمار آیات سے یہ ثابت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے شخص جس کی بیٹی ہے، جس کی ایک بیٹی ہے، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تربیت کرنے کے بعد اسے اچھا لکھایا، پڑھایا اور پھر اس اچھی جگہ پر اس کا نکاح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بیٹی کی اچھی تربیت کی کرنے کی وجہ سے اسے صلہ یہ عطا کرے گا کہ اگر وہ بیٹی جنتی ہوگی اور باپ اگر جہنمی ہوگا اور ہوں گے دونوں مومن، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت عطا فرمائے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو جنت عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح جو نو مولود اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مومنین کے بچے، مسلمانوں کے جو بچے اس دنیا سے نو مولود چلے جاتے ہیں، اگر ان کے والدین گناہ کی وجہ سے جہنم کی طرف، جہنم کے راستے پر ہو،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نو مولود بچہ اپنے باپ کی سفارش کر کے اسے جنت لے جائے گا۔ اگر نو مولود کا یہ حال ہے، اگر چھوٹے سے بچے کا یہ حال ہے، تو پھر یہ درجات بڑھتے چلے جائیں تو پھر معاملات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ حافظ قرآن شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، انبیاء کرام شفاعت کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب خود شفاعت فرمائیں گے وہ تو عالمی دیدنی ہوگا، وہ تو سبا ہی دیکھنے کے قابل ہوگا کہ حضور کریم علیہ السلام جب اپنی اس امت کے لوگوں کو، جہنمیوں کو جہنم سے اٹھا کر آقا کریم علیہ السلام جنت کی طرف بھیجیں گے، اور اتنے لوگوں کو جنت کی طرف بھیج دیں گے، اتنے جنت کی طرف بھیج دیں گے کہ میدان محشر کا یہ سما بن جائے گا کہ حضور کریم علیہ السلام کی المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف بھیجیں گے کہ ایک پیچھے آخری صف میں یہ شیطان مردود کھڑا ہوگا اور یہ دیکھ رہا ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف ڈالا جا رہا ہے، جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور یہ تعداد اس قدر کثرت کے ساتھ ہوگی کہ یہ شیطان بھی اپنی ایڑیوں اٹھا کر، اپنے پگوں پر پاؤں اٹھا کر، اپنا سر اٹھا کر حضور کی طرف دیکھے گا، اس لیے سے کہ اتنوں کی بخشش ہو گئی ہے، کاش میری طرف بھی نظر فرما لیں۔ اتنوں کی طرف نظر ہو گئی ہے تو کاش اب میری طرف بھی نظر، اسے بھی اس چیز کی امید لگ جائے گی کہ یہ اتنے اگر بخشے گئے ہیں تو میری بھی شاید بخشش ہو جائے۔ سمجھ آئیے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون سے اگر کوئی آپ کو یہ تفسیر کر کے بتائے کہ کوئی چیز کی اس دن کوئی کام نہیں آئے گی، تو آپ کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہ وہ کون سی چیزیں مراد ہیں جو مشرکین کی ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں۔ کافروں کے کام نہیں آئیں گے، مومن مسلمان سارے ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قلب سلیم کے لیے آیا۔ یہ اب آیت یہ بھی اسلوب بتا رہی ہے، اگر آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی سوا اس کے جو نیک پرہیزگار بن کر اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ تو مطلب پھر وہ کام آئے گا، پھر وہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح معنی، صحیح مفہوم نصیب فرمائے۔